وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان طلحہ انور حاضر خدمت ہے۔ تحریکیں جنم لیتی ہیں قربانیوں سے، اور قربانیوں کے پیچھے ہوتے ہیں افراد جو کہ اپنا لہو دے کے کسی بھی تحریک کو زندہ رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں جنم لینے والی تحریکوں کے پیچھے نظریہ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی قربانیاں۔ پاکستان میں بھی ایک ایسی تنظیم کا وجود جس کا نام MQM ہے، اس کے اندر بہت سے لوگوں نے اپنا لہو دیا۔ اس لہو دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے قید و بند کی صعوبتوں کو بھی سہا، اور ساتھ ہی ساتھ جب امر اور سمر کا وقت آیا تو اس کے ساتھ کون کون کھڑا رہا۔ اس پورے موضوع پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے رکن سابق وزیر بلدیات سندھ محترم جناب محمد حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ایٹ 5۔ تھینک یو۔ حسین بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ یہ بتائیں حسین بھائی، اس وقت کیا پوزیشن ہے MQM پاکستان کی، اور سیاسی سرگرمیاں کس حد تک آپ لوگ لے کے منظرنامے پہ نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے طلحہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا، اور جو میرے خیالات ہیں، جو میرے نظریات ہیں، ان کو عوام تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بنیں۔ آج کل تو جو صورتحال ہے ملک کی، اندرونی اور بیرونی سیاست اس وقت ملک میں چل نہیں رہی ہے، سیاست ہو نہیں رہی ہے، بلکہ حکومتیں چل رہی ہیں، حکومتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ملک کے اندر یعنی اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ریاستی ادارے، حکومت اور عوام یکجان ہو کر اس سے نبرد آزما ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سیاست نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ابھی ملک کو بچانے کی کوششیں، کاوشیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ سیاست کرنے کا وقت آئے گا، الیکشن آئے گا، تو تمام سیاسی پارٹیاں عوام میں جائیں گی اپنے اپنے سلوگنز لے کے، اپنے اپنے کارکردگی لے کے، تو پھر عوام اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا۔ تو روٹین کی بھی جو سیاست ہوتی ہے، آج کل کوئی روٹین کی سیاست نہیں ہو رہی، اور جس طرح میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، میڈیا بھی اس طرح کھلے دل کے ساتھ، کھلے ہاتھوں کے ساتھ میڈیا بھی اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ حسین بھائی، بالکل درست ترجمانی کی آپ نے اس وقت ملک اور شہر کے حالات کی۔ جب یہ شہر جاگتا تھا تو لوگ بسکون سوتے تھے۔ آج اس شہر کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ اس شہر کے اندر روزگار کی صورتحال ان لوگوں کے لیے تو شاید ہے کہ جو اس کے شہر میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں دوسرے شہروں سے یا دوسرے صوبوں سے، لیکن جو کراچی کا مقامی ہے وہ روزگار کے حصول کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیں طلحہ بھائی، یہ پوری دنیا میں یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جو بیرون شہر سے روزگار کے لیے، کام کاج کے لیے آتے ہیں، تو ان کی جو پوری توجہ ہوتی ہے وہ اپنے کام کاج پہ ہوتی ہے، ارننگ کے اوپر ہوتی ہے، کہ یار ہم آئے ہیں یہاں کمانے، اور ہم یہاں سے جتنا کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں وہ کما کے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل خانوں کو بھیجیں۔ یہی کچھ اس کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہو رہا، بلکہ جس بدحالی کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو امن و امان ہے، بے روزگاری ہے، اور انفراسٹرکچر ہے، پانی نہیں ہے، طبی سہولتیں نہیں ہیں، ایجوکیشن تباہ، یہ ساری جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو عام آدمی کی ضرورت ہیں، وہ جو عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں ہوتی تو پھر یہ ہمارے شہر کراچی کا یہ حال نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج پاکستان کا ہر شہری کمپیئر کرتا ہے کہ جی کراچی اور لاہور۔ پہلے ایک وقت تھا کہ کراچی 20 سال آگے تھا لاہور سے، لوگ لاہور سے کراچی کی روشنیاں دیکھنے آتے تھے، آج لاہور کراچی سے 15 سال آگے ہے۔ ایسا ہی ہے نا طلحہ بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ کہ جو پنجاب میں جو برسر اقتدار آتا ہے، صوبائی حکومت آتی ہے، وہ لاہور کو اور پنجاب کو آن کرتے ہیں. گزشتہ اب یہ 18واں بجٹ آ رہا ہے سندھ حکومت کا، کنٹینیو 18 سال کی حکومت. یہ نہ کراچی کو آن کرتے ہیں نہ سندھ کو آن کرتے ہیں. ہر سال کا جو بجٹ ہے وہ اگر وہ کراچی کو آن کرتے تو کراچی کو اس کا جائز حق دیتے. بات یہیں خالی صوبائی حکومتوں پہ نہیں رکتی ہے، بلکہ اس سے آگے وفاق کی طرف بھی جاتی ہے. وفاق نے بھی وہ کراچی شہر جو مور دین 70% ریونیو وفاقی حکومت کو دیتا ہے، اور وہ شہر جو صوبائی حکومت کے ایکسچیکر میں یعنی خزانے میں 99.5% دیتا ہے. طلبہ بھائی، لوگ کہتے ہیں 90%، کوئی کہتا ہے 94%، میں کہتا ہوں 99.5% ہم اس خزانے میں دیتے ہیں، سندھ کے خزانے میں. تو وفاقی حکومتیں کسی کی بھی رہی ہوں، سوائے پرویز مشرف صاحب کے علاوہ جو بھی حکومتیں رہیں، انہوں نے کراچی کو اس کا حق نہیں دیا. اور سندھ میں تو متعصب پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، جو حکومت میں نہ ہو، اپوزیشن میں ہو، تو ملک کے اوپر ملک کو بلیک میل کرنا، اپنے جو ان کے ٹول ہیں جی ایس این ٹائپ کی جتنی پارٹیاں، ان کو موو کرنا، ان کو آگے بڑھانا، بلیک میل کرنا. اور جب اقتدار میں ہوں تو کون یعنی ریاست کے تمام اداروں کا کون سا آفیسر ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سندھ میں کرپشن کہاں کہاں اور کتنی ہو رہی ہے، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں. تو جو کراچی کو آن نہیں کر رہا ہے وہ منصفانہ بجٹ پیش نہیں کر رہا ہے. کراچی کو اس کا جو ڈیو شیئر ہے اس میں اس کو منصفانہ حق نہیں دے رہا ہے. شہر چل رہا ہے، بس لوگ گھروں میں ہیں تو پرسکون ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا سکون غارت ہے. نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ طبی سہولتیں ہیں، نہ پانی ہے. یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو حکومت وقت کراچی کے شہریوں کو فری آف کاسٹ دے رہی ہو؟ بھائی آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہو نا، ہم آپ کو ہزاروں ارب روپے کما کے دیتے ہیں، ٹیکس کی شکل میں دیتے ہیں. آپ عوام کو دے کیا رہے ہو؟ آپ نے عوام سے تعلیمی سہولیات جب چھین لیں تو لوگوں نے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا. آپ نے طبی سہولیات لوگوں سے چھین لی تو پرائیویٹ ڈاکٹرز، پرائیویٹ لیبارٹری، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے رحم و کرم پر لوگ آ گئے. آپ نے کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لوٹ مار اور جو بے روی جو کچھ بھی سڑکوں پر گلیوں میں ہو رہا ہے، جب اس کو آپ نے آؤٹ آف کنٹرول کر دیا، آپ نے اس سے اپنی توجہ ہٹا لی، تو جن کے پاس پیسے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے، انہوں نے اپنے لیے گھروں پر کاروبار پر گارڈز بھی لگائے. پانی ان کی پہنچ سے دور ہو گیا، لوگوں نے پانی خرید کے پینا شروع کر دیا. الیکٹریسٹی کا فقدان ہوا، لوگوں نے پہلے یو پی ایس کا سہارا لیا، پھر سولر پر آ گئے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا نظام ایک وقت تھا، میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا کہ 80s کے اندر کراچی کا کے ٹی سی تھی، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن، ہزاروں بسیں کراچی میں چلتی تھی پوری کراچی کے اندر. کون سا ایسا علاقہ تھا جہاں پر وہ بسیں نہ چلتی؟ وہ سب بڑے بڑے آہستہ 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 اس کو سب تباہ برباد کر دیا. اب لوگ جن کی استطاعت تھی انہوں نے گاڑی خریدی اور اس کے موٹر سائیکلیں خریدیں، جن کے پاس یہ استطاعت نہیں تھی وہ چنچی رکشوں ٹوٹی پھوٹی مزداؤں کے رحم و کرم پر آ گئے. انفراسٹرکچر پوری دنیا دیکھتی جب شہر کراچی میں آتی ہے. تو طلعہ بھائی، ہر کام کے پیسے کراچی والے دے رہے ہیں. کوئی چیز ان کو آئین پاکستان کے جتنے بھی آرٹیکلس ہیں حقوق انسانی کے، ایک آئین کا آرٹیکل پر عمل نہیں ہو رہا، کسی پر عمل نہیں ہو رہا. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ تو وہ جو سب جگہ داستانیں ہیں لوٹ مار کی، کرپشن کی، وہ اس میں سارا پیسہ جا رہا ہے. اچھا حسین بھائی، آپ لوگ اگر اپنی سیاسی جدوجہد کی بات کریں تو مشرف رجیم کے بعد، بی بی شہید کی وفات کے بعد
جو حکومت آئی پیپلز پارٹی نے بنائی، وفاق میں 20 صوبوں کے اندر بھی وہ اکثریتی جماعت تھی، آپ لوگ بھی اس کے حصے دار بنے، 7 سے لے کے 13 تک آپ ان کے اتحادی رہے، اس میں نشیب و فراز آئے، سرد و گرم چلتے رہے، لیکن وہ جو عرصہ آپ لوگوں نے گزارا، اس کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطی تھی یا آپ کو مجبور کیا گیا تھا ان کا اتحادی بننے پہ، یا آپ آج اس وقت کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں؟ طلبہ بھائی دیکھیں، بہت سارے ادوار میں ہم کی ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا حصہ رہی ہے، بہت سارے ادوار میں. ہم 88 میں ہم نے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، 90 میں نون لیگ کے ساتھ چلے گئے، 97 میں پھر یہ جتوئی اور ان کے ساتھ ہم چلے گئے، 2002 میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ چلے گئے، 2008 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے، خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. اچھا، یہ کوئی ایسی اتفاقیہ تھوڑی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. حکومت میں جانا، حکومت سے نکلنا یا نہ جانا، یہ پارٹی کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر MQ1 جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس نے ہمیشہ اقتدار میں جانے کا فیصلہ ہو، اقتدار سے نکلنے کا فیصلہ ہو، اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ ہو یا سڑکوں پر آنا ہو، باقاعدہ اپنے ورکر، اپنے عہدیدار اور اپنی عوام سے رابطہ کر کے کئی مہینوں تک علاقے ان کے ساتھ رابطہ کر کے چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کر کے باقاعدہ ان سے مشاورت کر کے ان سے رائے لینے کے بعد یہ سارے فیصلے کیے. اچھا، اب بہت سارے لوگ اس کو تنقیدی نظریے سے بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی MQ جس کو برا والا کہتی ہے اس کے ساتھ اقتدار میں چلی جاتی ہے. طلبہ بھائی، اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کبھی بھی اپنے یا اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے اقتدار میں نہیں گئے. دیکھیں، جب ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، تو عوام کے حقوق کے حصول کا ذریعہ ایوان ہے، اقتدار ہے. کوئی پارٹی بھی جو الیکشن لڑتی ہو وہ یہ جا کے عوام سے ووٹ اس نام پہ نہیں مانگے گی کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور اپوزیشن میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جو MNA یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے وہ عوام میں جا کے بولتا ہے کہ بھئی آپ مجھے ووٹ دیں گے، مجھے جتائیں گے تو میں آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. اپوزیشن میں رہ کر آپ، کیونکہ یہاں ٹرو ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، یہاں بروٹ میجورٹی ڈیموکریٹک سسٹم ہے. ٹرو ڈیموکریٹک سسٹم وہ وہاں ہے جہاں پہ ایک بھی اپوزیشن میں ہو اس کی بات سنی جاتی ہے. یہاں آپ میجورٹی میں بھی ہوں تو آپ کی بات نہیں سنی جاتی. تو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بار بار حکومتوں میں جاتے رہے کہ بھئی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو عوام کے مسائل حل ہوں گے. 100% نہیں تو 40% ہوں گے، 30% ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ ہمارے لوگوں کے آنسو پوچھیں گے. 92 سے 99 تک تو ہم روڈوں پہ ہی رہے نا ان 7 سالوں میں، اور ہم نے 2 3 الیکشن بھی لڑے، 92 کا لڑا، 93 کا لڑا، 97 کا الیکشن لڑا. لیکن اس میں کیا رہا؟ اسٹریٹ کی لڑائی رہی، ٹھیک ہے نا، حقوق کی جدوجہد رہی، جلسے جلوس، مظاہرے، احتجاج، یوم سوگ، یہ ساری چیزیں، کارکنان شہید ہو رہے ہیں، عوام میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں. یہ پورے 9-10 سال یہ جدوجہد رہی. اب اس کو مزید اور عرصے تک جاری نہیں رکھا جا سکتا. تو پرویز مشرف صاحب آئے، ان کے ساتھ ساری چیزیں طے ہوئی، ڈسکس ہوا، اور اس میں وہ واحد ایک گورنمنٹ ہے جس میں ہم باقاعدہ حکومت کی، ہم نے یعنی حکومت کا باقاعدہ ایک اختیار کے ساتھ، پاور کے ساتھ اس حکومت میں رہے. میں بلدیات کا منسٹر تھا، میرے پاس 5 ڈپارٹمنٹ تھے، لوکل گورنمنٹ تھا، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ تھی، سندھ کچی آبادی اتھارٹی، رورل ڈیولپمنٹ اور ایک اسپیشل ڈیولپمنٹ. اس پورے ٹینور میں میری ٹیبل سے 300 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کی فائلیں گئی ہیں ان 5 سالوں میں. تو اس گورنمنٹ میں جا کے پھر لوگوں نے دیکھا کہ پورے شہر کے اندر سڑکیں بھی بن رہی ہیں، فٹ پاتھ بھی بن رہے ہیں، انڈر پاسز بھی بن رہے ہیں، فلائی اوورز بھی بن رہے ہیں، پارکس بھی بن رہے ہیں، پلے گراؤنڈ بھی بن رہے ہیں. ہر جو ڈیولپمنٹ جس سطح کی ہو سکتی تھی وہ ساری ہم نے اس پیریڈ میں. مگر حسین بھائی، معذرت کے ساتھ، یہ جو ترقیاتی کام تھے یہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ضرور تھے، مگر اسی مشرف دور میں جس میں آپ لوگ طاقتور بھی تھے، با اختیار بھی تھے، گورنر بھی آپ کا تھا، میئر بھی آپ کا تھا، اور سارے ادارے آپ کے پشت سے
ہاتھ ملا کے کھڑے ہوئے تھے. آپ لوگ کراچی کو ایک بااختیار شہر کیوں نہیں بنا پائے؟ آپ کراچی سے کوٹا سسٹم، سندھ سے کوٹا سسٹم کو کیوں نہیں ختم کرا پائے جب آپ کی ہر بات مان لی جاتی تھی؟ اس معاملے پہ آپ نے آواز کیوں بلند نہیں کی؟ دیکھیں اس وقت جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، جو پرویز مشرف صاحب کے ٹائم پر ہماری مشرف سے بنا، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2002 وہ بنا، وہ نیچے تک اس کے ذریعے یو سی تک اختیارات تھے. جب بھی یو سی لیول پر بھی کام ہو رہے تھے نا، سارے ٹیکس کلیکشن بھی اور انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے اخراجات بھی وہ یو سی لیول پر تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جتنے ادارے تھے ہم نے ان سب کو مستحکم کیا، چاہے وہ کیمسی ہو، کیمسی کو مضبوط کیا، واٹر بورڈ کو مضبوط کیا، اور اسی طرح لیاری ڈیولپمنٹ، کے ڈی اے، اور آپ کا یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس ٹائم بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا، ملی ڈیولپمنٹ، یہ سارے جتنے ادارے تھے. اسی طرح حیدرآباد کا واسا ہو، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، ان سب کو ہم نے مستحکم کیا، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا کہ یہ سندھ کی ایڈ کے بغیر، حکومت سندھ کی سپورٹ کے بغیر بھی یہ عوام کی خدمت کر سکے، اور جو اس وقت کے اداروں نے کر کے دکھائے. جہاں تک بات رہا طلحہ بھائی کوٹا سسٹم کا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں کوٹا سسٹم کا جو زہر ہے، یہ جس دور میں گھولا گیا، مجھے اتنی طویل داستان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ خالی ہم نہیں تھے، ہماری 18-19 ایم این ایس تھے 342 کے ایوان میں، باقی تو دوسرے تھے نا سارے، ان کی بھی تو سپورٹ تھی پرویز مشرف صاحب کو. پورے اندرون سندھ کے جتنے بھی سندھی ایم این اے تھے ان کی بھی سپورٹ تھی، پنجاب کے ایم این اے سب کی سپورٹ تھی. جب بھی فیڈرل گورنمنٹ رن کر رہی تھی، 5 سال اس نے رن کیا. تو جب کبھی بھی ہم نے کوٹے سسٹم کی بات کی ہے، کوٹے سسٹم کے اوپر جو دیگر لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی کبھی نہیں رہی اور کبھی آئے گی بھی نہیں، نہ وہاں کبھی میجورٹی آئے گی اس سسٹم میں، نہ سندھ میں ہمارے پاس کبھی میجورٹی آئے گی. اور جب آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی، آپ کوٹا سسٹم ختم نہیں کر سکتے. آپ سندھ کا جو بجٹ ہے وہ منصفانہ ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کس وقت یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ اب میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو میں اپنی پارٹی کو بھی قائل کر چکا تھا 2016 میں. صوبہ ہوگا کراچی سے لے کے میرپور خاص تک، جب تک سندھ کے شہریوں کے لیے علیحدہ صوبہ نہیں ہوگا تو سندھ کے اوپر باہر سے آئے ہوئے لوگ حکمرانی کرتے رہیں گے. کراچی پر بھی حکمرانی کریں گے، حیدرآباد پر بھی حکمرانی کریں گے. اس وقت کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے طلحہ بھائی، ایک تھا نا کالونائزیشن ایکٹ برٹش امپائر کے دور میں، وہ جاتے تھے کسی ایک خطے کو فتح کرتے تھے، قبضہ کرتے تھے، غلبہ کرتے تھے، وہاں سے وہاں کی ساری جو آمدنی تھی، دولت تھی، سب کچھ تھی، لوٹ کر اپنے علاقوں میں لے کر جاتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو بے سر و سامانی میں روکتے تھے، ٹھیک ہے، رول کر رہے تھے. وہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہر سال ہزاروں ارب روپے کراچی سے جاتے ہیں پورے پاکستان میں، کراچی میں خرچ نہیں ہو رہا ہے. صوبے کے حوالے سے مہاجر صوبے کی آپ نے بات کی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر ہزارہ صوبے کی قرارداد پیش کی جاتی ہے، اس کی آپ لوگ تائید و حمایت کرتے ہیں. آپ کے جو لیڈر آف دی پارلیمانی لیڈر تھے آپ کے، انہوں نے بہاولپور صوبے کی بات بھی کی، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں کی اس فراخ دلی کے مظاہرے کو اگنور کرتے ہوئے جب بھی آپ لوگوں نے صوبے کی بات کی، اس کو ملک دشمنی کہا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ یہ آئین پاکستان یا ہماری دھرتی ماں کے خلاف غداری ہے. اس موضوع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں طلحہ بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہم نے کبھی بھی مہاجر صوبے کی بات نہیں کی. ہم نے بات کی کہ سندھ کے اندر کم از کم 2 یا 3 صوبے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پر، جس میں ایک انتظامی بنیاد صوبے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کراچی سے لے کے میرپور خاص تک، ٹھیک ہے، ایک صوبہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا لاڑکانہ صوبہ ہو سکتا ہے، تیسرا اس طرف دریا سندھ کی اس طرف ہو سکتا ہے. اور ہم نے تو یہاں تک بات کی کہ پنجاب میں جتنے ڈویژنز ہیں، ڈویژن کی بنیاد پر آپ انتظامی صوبے بناتے، اس لیے کہ
جتنا بڑا یہ شہر کراچی ہے اس سے کم آبادی کے سینکڑوں ممالک ہیں، اور آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے۔ آئین میں صوبے بنانے کی باقاعدہ پورا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے۔ تو جب آئین پاکستان آپ کو اجازت دیتا ہے، جو لوگ مزید صوبے بنانے کی مخالفت کرتے ہیں، میں تو ان کو غدار پاکستان کہتا ہوں، آئین پاکستان کے منافی ذہنیت کے لوگ کہتا ہوں۔ جب آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے تو سب لوگوں نے اس کو طے کیا تھا نا، اس لیے یہ آرٹیکل ڈالے کہ پاکستان میں مزید صوبے بنائے جائیں، بن سکتے ہیں یا بنائے جانے چاہیے، اور اس کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ تو جن لوگوں نے آئین پاکستان کی بنیاد رکھی، آئین پاکستان بنایا، تو ان کے ذہن کے یہ گوشے میں تھا نا ان فیوچر پاکستان کے مزید صوبے بن سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار دے دیا۔ تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرنے والے کہ جی پاکستان میں مزید صوبے نہیں بننے چاہیے؟ یہ وہ لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مزید صوبے بنیں گے تو پھر کراچی کو شامل کر کے سندھ میں بھی ایک صوبہ بنے گا۔ جب کراچی کو شامل کر کے کوئی بھی صوبہ بنے گا، انتظامی صوبہ بنے گا، تو پھر جو وہاں کا جو ریونیو ہے وہ تو پھر ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ کالونائزیشن فارمولے کے اوپر جو کراچی کو جو لوٹ کر پورے پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سارا کھیل تو پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ نہیں چاہتے کہ مزید صوبے بنیں گے تو کراچی کے لیے بھی، صوبے کے لیے بھی پھر آوازیں اٹھیں گی، ان کو بھی روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جب کبھی بھی ہم نے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، یعنی یہ پوری ایک بیلٹ ہے، ہم نے اس کو نام دیا تھا جنوبی سندھ صوبہ۔ اس میں خالی کوئی مہاجر علاقے تو نہیں ہے۔ اب کراچی ایٹ اٹ سیلف خود یہ کوئی مہاجروں کا اکیلے کا شہر تھوڑی ہے، اس شہر میں تو پاکستان کے سارے لوگ رہتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں صوبے کی، یا ہم پانی کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو بھائی خالی مہاجر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ کراچی میں رہنے والے ہر فرد کو پانی چاہیے، ہر فرد کو ٹرانسپورٹ چاہیے، ہر فرد کو امن و امان چاہیے، ہر فرد کو ایجوکیشن چاہیے، ہر فرد کو طبی سہولیات چاہیے، ہر فرد کو یہاں پہ نوکری چاہیے، کاروبار اس کا امن و امان ہوگا تو کاروبار چلے گا ہر فرد کو۔ لیکن اس کو لوگ یہ نام دیتے ہیں کہ نہیں جی، جب یہ بات کرتے ہیں تو میں نے تو بہت ساری جگہوں پر، میں نے پنجابی پختون علاقوں میں، بنگالی علاقوں میں نے بہت سیریز آف جلسے کیے ہیں۔ وہاں پہ ان لوگوں سے میں نے سوال کیا، پوچھا میں نے لوگوں سے، جب میں منسٹر تھا، آپ کو پانی مل رہا ہے؟ نہیں۔ تو بھائی جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی بھی بات ہوئی نا۔ کراچی میں جو پانی کی لائنیں چل رہی ہیں، کیا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس لائن سے پانی خالی ان لوگوں کو دیا جائے گا؟ جتنی شاہراہیں ہم نے 300 ارب روپے لگا کے انڈر پاسز، فلائی اوور، بریجز، پارک، یونیورسٹیاں، کالج، یہ سب جو بنایا، کیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں مہاجر پڑیں گے؟ تو اس شہر کی بہتری کے لیے اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ بنی کہ بھئی سب کو لے کر کے چلتے ہیں۔ خالی مسائل کا شکار خالی مہاجر نہیں ہے، مسائل کا شکار تو سارے ہی لوگ ہیں، پورے پاکستان کے لوگ ہیں۔ 98% جو آبادی ہے وہ سارے ہی مسائل کا شکار ہیں۔ جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں، ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا نا سارا، ان سے نکالنا تھا، ان سے جان چھڑانی تھی۔ اور جب یہ مڈل کلاس 98% لوگ، جس طرح کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ سکر سے لوگ جیت کر آئے تھے، غریب مڈل کلاس کے لوگ، اس طرح جس دن پورے پاکستان سے مڈل کلاس لوگ جیت کر ایوانوں میں آ جائیں گے تو پھر بجٹ بھی عوامی بنے گا، وہاں جو بھی قانون سازی بھی عوامی ہوگی، قراردادیں بھی عوام کے مفادات میں پاس کی جائیں گی۔ پھر وہ نہیں ہوگا کہ کسی کی مشہوری کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ قرارداد لے آؤ، یہ بل لے آؤ، یہ لے آؤ۔ ابھی تو یہ سارا چل رہا ہے۔ اچھا حسین بھائی، آپ جس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 98% مظلوم، محکوم، پسے ہوئے لوگوں کی آواز ہے، مگر اس وقت جو زمینی حقائق ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن ایک ٹول کے طور پہ نظر آتی ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں حصہ بن جائیے، آپ پچھلے ٹینیور میں بھی ان کا ساتھی بن کے پیش رہے، پھر شاید کسی کے کہنے پہ ان سے الگ بھی ہو گئے، یہ نئی گورنمنٹ بنی اس کے بھی آپ اتحادی بن گئے غیر مشروط طور پہ، اور آپ نے کچھ منسٹری بھی حاصل کر لی۔ کیا اس ساری سہولیات جو آپ نے اس
دور حکومت میں حاصل کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کراچی یا حیدرآباد یا شہری علاقوں جن کا آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں آج، ان کا مسئلہ آپ کسی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں 100% تو کبھی بھی نہیں. ہم نے کبھی 20% کر لیا ہوگا, کبھی 25% کر لیا ہوگا, کبھی 30% کر لیا ہوگا. دیکھیں طلحہ بھائی, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمیں گورنمنٹ کی آفر آتی ہے, آپ کو میں تھوڑا سا ماضی کی طرف لے جاؤں. 1988 میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا. 56 نکاتی معاہدہ تھا. ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ رکھ کے ان سے معاہدہ کیا تھا. ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی نا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کی جو بھی مطالبات ہیں ان کو پورا کریں گے. ہم نے 56 نکاتی وہ مطالبہ ان کے سامنے ڈاکومنٹ رکھا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا, ترقی کے سفر بڑھنا چاہیے تھا. نہیں کیا. ہم نون لیگ کے ہم نے 18-20 مہینے صبر کیا, نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے ایک اس کے نقطے پر عمل نہیں کیا. 90 میں ہمیں پتا تھا ہم جس دن ان کے ساتھ ہٹیں گے ان کی حکومت آرام سے نیچے کرے گی. ہم ہٹ گئے, ان کی حکومت ختم ہو گئی. 90 میں ہم چلے گئے پھر نون لیگ کے ساتھ. ان کے ساتھ 58 نکاتی وہ ہوا ایگریمنٹ سائن ہوا, انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے الٹا 1992 بلکہ 91 میں حقیقی بنوا دی ہماری پارٹی کو توڑنے کے لیے, اور پھر 1992 کو ہمارے خلاف آپریشن شروع کر دیا. یہ دو ادوار یہ ہو گئے. پھر 93 کے الیکشن ہوئے, ہم نے کوئی گورنمنٹ جوائن نہیں کی, ہم اپوزیشن میں رہے, تحریکی جدوجہد کرتے رہے حقوق کے لیے. پھر 98 کے اندر حکومت آئی نون لیگ کی, 90 آئے, سب سے ملے, ملاقات کی, اور سارا جو بھی تھا ہم ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھ گئے کہ چلو کچھ عوام کے آنسو پوچھیں گے. نہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 93 کے بعد جو میاں صاحب کا جو اگلا ٹینیور آیا 97 اس میں غالباً آپ ان کے اتحادی تھے. صوبائی گورنمنٹ آپ نے بعد میں کنٹیسٹ کیا تھا الیکشنز. صوبائی میں ہم آئے تھے ان کے ساتھ, جتوئی صاحب لیا کر, جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, میں خود ان کے ساتھ ایم پی تھا, بالکل ان کے ساتھ ہم تھے. اس کے بعد پھر 99 میں ہمارے خلاف سلسلہ شروع ہو گیا. 99 میں دوبارہ سے پکڑ دگڑ وہ سارا سلسلہ, اس میں خود بھی دوبارہ پھر تیسری مرتبہ گرفتار ہوا, پھر 2.5 سال جیل رہا. وہاں سے آئے, پھر پرویز مشرف صاحب نے نیگوسیشن ہوئے, سارے کچھ ہوئے. تو صرف پرویز مشرف صاحب نے جو ہم سے وعدے کیے, جس طرح انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا, کرایہ شہروں کو ڈیولپ کریں گے, آپ کے آنسو پہنچوں گا, انہوں نے سارا کچھ کیا. اس کے بعد جب 90 یہ آیا آپ کا 2008 پیپلز پارٹی ہوا, پیپلز پارٹی نے ہمیں اپنے ساتھ کنٹینیو رکھنے کے لیے مذاکرات کیے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, ان کے ساتھ چلتے رہے. آپ کو یاد ہے نا وہ دور, بالکل, جب ہم کہتے رہے ہم آج حکومت سے نکل رہے ہیں, وہ رحمان ملک لنڈن چلے جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ بھائی مجھے ان سے بات کرنے میں زیادہ آسانی لگتی ہے, ان کے ساتھ میں کمفرٹیبل رہتا ہوں. یہاں تو یہ سارے ایگریشن میں رہتے ہیں, بھائی ہمیں تو وہاں سے کہہ دیا جاتا ہے تو ہم تو ایگریشن میں آ جاتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. وہ وہاں چلے جاتے تھے, ان سے وعدے وعید کیے, سب کچھ کیے. اچھا, اب ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا نا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بالکل زیرو پہ چلے جاؤ, بالکل زیرو پہ چلے جاؤ, یا ان کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ عوام کو فائدے پہنچا دو. اس لیے ہم چلے جاتے تھے. اچھا, پھر اس والے دور میں سینسس ڈیو تھا, اور خانہ شماری ڈیو تھی, اور پھر کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے, گینگ وار شروع ہو گیا تھا, لویا جرگہ شروع ہو گیا تھا شہر کے اندر, وہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں کہ یعنی ٹوٹل کہ کسی طرح قتل و غارت گری ہو, کچھ ہو. اس کو روکنے کے لیے بھی ہمیں حکومت میں رہنا پڑا کہ حکومت میں رہیں گے تو ان چیزوں کو اسٹریم لائن کر لیں گے, ورنہ پھر ہم اپنے اپنے علاقوں میں مورچے بنائیں, وہ اپنے علاقوں میں مورچے بنائیں, جنگ و جدل شروع. اچھا حسین بھائی, جس دور میں اس شہر یا اس ملک کے اندر انتہا پسندوں, دہشت گردوں کا نام لینے سے لوگوں کی زبان چلتی تھی, آپ کھل کے ان کے خلاف برملا اظہار خیال کرتے تھے اور جمہوریت کی بات کرتے تھے. اس وقت کے جو حاکم یہ وقت آپ ان کے ساتھ کندھے سے مندہ ملا کے کھڑے تھے. خود آپ لوگوں نے بھی اس میں کچھ قربانیاں دیں,
مگر اس کے باوجود کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس اسٹانس کے باوجود آپ کو مقتدر حلقوں میں وہ پذیرائی یا وہ قدر و قیمت نہیں ملی کہ جس کے حامل آج دوسرے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کی بات کسی قدر پازیٹیو بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ہم سیاست کرنے نہیں آئے تھے. بات یہ طلب ہے کلیئر، سیاست کرنے نہیں آئے تھے، ہم آئے تھے حقوقی جدوجہد کرنے کے لیے. 1987 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے، میں خود اس اجلاس میں تھا، ایم پی ہاسٹل کے اوپر اجلاس تھا. پوری رات چیدہ لوگوں کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا کہ ہم الیکٹورل سسٹم کی طرف جائیں، پارلیمانی سسٹم کی طرف جائیں یا نہ جائیں. اس میں دلیلیں بھی تھی، جانے کی بھی، اس میں نہ جانے کی. تو اس دن طے یہ ہوا کہ ہمیں پارلیمانی نظام کی طرف جانا چاہیے. اس کی جو سب سے اہم دلیل تھی وہ تھی کہ انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنیشن کسی بھی سیاسی پارٹی کو جب ملتی ہے جب آپ پارلیمان کا حصہ ہیں. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی پورا کراچی ہمارا ہے، پورا حیدرآباد ہمارا ہے، نواب شاہ ہمارا ہے، سکر ہمارا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہمارے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ آپ سے سوال نہیں کرے گی کہ بھئی جب اتنے بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ووٹ لیں، جیتیں، اسمبلیوں میں جائیں، وہاں اپنے حقوق کی بات کریں، وہاں سے ساری چیزیں کریں. یعنی الیکٹورل پروسیس کا حصہ بننے پہ آپ لوگ رضامند ہوئے. جی، تو اس میں یہ ہوا کہ بھئی پارلیمانی سسٹم چاہے بلدیاتی ہو، صوبائی ہو، قومی ہو، اس میں جانا چاہیے تاکہ وہ انٹرنیشنل جو تقاضا ہے وہ بھی ہم پورا کریں. کسی ٹائم کو جب ہمیں اس سے ہٹنا ہو تو ہم دنیا کو بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ مرحلہ بھی پورا کر کے دکھایا ہے، بتایا ہے. یعنی کہ وہ جو انتخابی سیاست میں آپ لوگوں نے قدم رکھا وہ آزمائشی بنیادوں پہ رکھا تھا، آزمائشی بنیاد پہ ہم اس میں آئے، اور جس میں آپ لوگ ہر پرس گروپ کے نام سے لڑے تھے اور آزاد امیدوار تھے آپ کے. بلدیاتی اس میں ہم حق پرست گروپ سے آئے، پھر 88 میں بھی حق پرست گروپ سے آئے، 90 بھی حق پرست گروپ تھا ہمارا، اس کی بنیاد پر آئے. تو وہ کیونکہ دیکھیں نا، پھر کچھ ساتھیوں نے وہاں دلیل دی کہ بھئی اب اگر ہم پارلیمانی سسٹم میں نہیں جاتے ہیں تو ہمارا ووٹر کیا کرے گا، کس کو ووٹ دے گا؟ تو پھر ہمارے شہروں پر دوسرے لوگ مسلط ہو جائیں گے، کوئی ایم این اے بنے گا کسی پارٹی کا، کوئی ایم پی اے بنے گا، کوئی یو سی چیئرمین بن جائے گا، وہ بن جائے گا. تو یہ جو ایک انتظامی جو معاملات ہیں اس کے اوپر غالب کوئی اور لوگ آ جائیں گے، ہم اسٹریٹ پاور کریں گے. تو اپنے لوگوں کے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے کے بعد ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے کیوں نہ جائیں پارلیمان نظام میں. یہ اس دن، یہ 1987 بلدیاتی الیکشن لڑنے سے پہلے کی بات میں کہا، یہ اس دن یہ طے ہوا. اس کے بعد ہم پھر اس پروسیس میں آئے. اب ہم آ گئے، سوچ ہماری، نظریہ ہمارا، فکر، فلسفہ ہمارا تحریکی کہ جی عوام کے حقوق کی جدوجہد ہے. یہ جہاں سے بھی عوام کے حقوق ہم لے سکتے ہیں وہ جدوجہد ہمیں کرنی، کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے ذہن میں تھا. اب دوسری طرف یہ پارلیمانی سسٹم، الیکٹورل سسٹم، یہ بھی آ گیا. تو یہ جو جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کی گڈ بک میں نہیں آ سکے، وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے جو ہمارا جو فکر، فلسفہ، نظریہ تھا وہ تھا تحریکی کہ ہمیں جدوجہد کرنی ہے. سڑکوں پہ آئے بغیر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، قربانی دیے بغیر یہ پیپلز پارٹی، یہ سندھ حکومت ہمیں کچھ نہیں دے گی. تو یہ جو ہماری جو نظریاتی وابستگی تھی، یہ جس کو کہہ لیں کہ نظریاتی، تنظیمی، تحریکی جو ٹریننگ تھی، جو ارک ریزی تھی، جو ہمارے ذہن جو ہمارے بنے ہوئے تھے، اسی کی بنیاد پہ تو پوری قوم نے، سارے کارکنوں نے 10 سال تک قربانیاں دی ہیں. حسین بھائی، آپ سے گفتگو بڑے مزیدار موڑ پہ آ چکی ہے اور ہم گفتگو بات کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ نے ابھی بتایا کہ کس طریقے سے آپ لوگ حکومتوں کا حصہ رہے اور حکومتوں کے ساتھ آپ کو ایسے بھی تجربات ہوئے جو کہ آپ لوگوں کے لیے تلخ تھے، لیکن عوام کو ثمرات نہیں مل پائے. آپ جب الیکشن پروسیس میں جاتے ہیں اور لوگوں سے اپنا ووٹ مانگتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا ماضی بھی جڑا ہوتا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ جب ایم کیو ایم الیکشن کا اعلان کرتی تھی کہ ہم کنٹیسٹ کرنے لگے ہیں
تو ایک دن کے اندر لوگوں کا رسپانس آ جایا کرتا تھا. جیسے کہ 97 کے بلدیاتی صوبائی الیکشن تھے اسمبلیوں کے, جو آپ پہلے کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے, اور جب کنٹیسٹ کرنے لگے تو آپ لوگ نے مطلوبہ نشستیں بھی حاصل کی اور شہر کے اندر جوش و خروش بھی تھا. مگر اس وقت باوجود اس کے کہ آپ کی ایک بڑی تعداد قومی اسمبلی میں ہے, صوبائی اسمبلی میں ہے, وہ اسٹریٹ پاور, وہ عوامی حمایت, وہ عوامی جوش و جذبہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موضوع پہ کچھ بات کریں. دیکھیں طلحہ بھائی, بات آپ کی بالکل 100% درست ہے. یہ ایک آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, ایک وہ والا دور, ایک یہ والا دور. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 22 اگست سے پہلے والی جو ایم کیو ایم تھی, یا جو دور تھا ایم کیو ایم کا, اس میں جو گراؤنڈ کے اوپر کارکن اور عہدیدار تھا, اس کا ایک بڑا رول ہوتا تھا, کیونکہ ڈور ٹو ڈور ہر گھر سے ان کا رابطہ ہوتا تھا. ان کا اپنا ذاتی کردار, ان کا اخلاق, ان کا لوگوں سے ملنا جلنا, یہ بڑا کاؤنٹ ہوتا تھا. لوگ ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. باقاعدہ یہ کارکنوں کی تربیت ہوتی تھی کہ تم سفیر ہو ایم کیو ایم کے, تمہارا اپنا کردار اس لیول کا ہونا چاہیے کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ, پیغام لے کے, میسج لے کے جب آپ جاؤ, تو لوگ دیکھ کر بولیں یار یہ جو لڑکا آ رہا ہے یہ اچھا لڑکا ہے, یہ یقیناً کوئی اچھی گفتگو کرے گا. تو یہ اس وقت کے کارکن اور عہدیدار کا ایک لیول تھا ایز اے کردار وائز, کہ کتنا وہ لوگوں کے اندر اپنی اہمیت رکھتے تھے, کتنی ان کی عزت مقام تھا. جب بھی لوگ ان کی بات بھی سنتے تھے, اور ان کے کہنے پر خواتین کو, بچوں کو, مرد بزرگ سب کو نکالتے تھے کہ بھائی نکلو. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو رول تھا وہ لیڈرشپ کا رول ہے. لوگ جنوبی سندھ جو صوبہ ہے نا, یہاں کیا کہتے ہیں شخصیت کی سیاست رہی ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو اپنی شخصیت کی بنیاد پہ بنایا نا, یا ان کو پوری دنیا سے کوئی, ان کو تو ایڈ مل رہی تھی, ان کی جو پرسنالٹی تھی, شخصیت تھی. پھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی شخصیت تھی نا, تو انہوں نے پاکستان بنا دیا اپنے سے کئی گنا طاقتور, ان سے لڑ کر, سکھوں سے, ہندوؤں سے لڑ کے پوری قوم کو. تو لیڈرشپ کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ جو شخص ہے نا یہ ہمیں صحیح جگہ لے کر جائے گا, یہ جو کہے اس کے کہنے پر عمل کرو. تو کارکن تو ٹول ہوتا ہے اس لیڈرشپ کا, جو اس کا سارا میسیج, اس کی ساری چیزیں لے کے عوام تک پہنچاتا ہے. تو لیڈرشپ کا جو رول تھا, آپ نے 1993 کا الیکشن دیکھا ہے نا, ایک میں بائیکاٹ, ایک میں الیکشن لڑنا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ایک میں بائیکاٹ کا کہا, کوئی شخص گھر سے نہیں نکلا. جس میں کہا الیکشن لڑنا ہے, 24 گھنٹے کے اندر ساری 28 کی 28 سیٹیں جیت کر ایک طرف کر دی. تو ایک طرف لیڈرشپ کا رول اور ایک طرف ورکر کا رول. تو اب جو ایم کیو میں اس میں جتنے لوگ اوپر کے لوگ ہیں اس وقت, بھائی وہ سارے ورکر ہیں, وہ یہ سارے ورکر رہے ہیں. چاہے میں ہوں, خالد مقبول بھائی ہوں, انیس قائم خانی بھائی, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے ورکر رہے. تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے اندر حقیقی قیادت کا فقدان ہے؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ قیادت تو کوئی کر نہیں رہا ہے نا, یہ ورکر ہیں. ورکروں کے ہاتھ میں ایک ذمہ داری آ گئی. دیکھیں نا, آپ کے موجودہ اسٹرکچر کے مطابق خالد مقبول صدیقی چیئرمین ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں, اور اب آپ کی اندر جو آپ بقول آپ لوگوں کی جو تطہیری عمل ہے, جو انٹرا پارٹی الیکشن کا پروسیس ہے, وہ بھی پورا ہوتا ہے. جو باقی دڑوں کا انضمام ہوا ہے پی ایس پی سے اور پی آئی بی سے, وہ بھی اب ایک نقطے پہ آ گیا ہے. تو کیا اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن آپ کی نہیں ہے جو پہلے ماضی میں ہوا کرتی تھی؟ بھائی دیکھو نا طلحہ بھائی, میں تو کلیئر آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ سارے ورکر تھے, سب ورکر تھے, پارٹی کے دیے ہوئے عہدے تھے. میں ایم پی تھا, منسٹر تھا, یہ پارٹی نے دیا. خالد مقبول بھائی فیڈرل منسٹر تھے, ایم این اے تھے, یا اے پی ایم ایس کے چیئرمین رہے, پارٹی نے عہدہ دیا. کوئی لیڈرشپ والا رول کبھی کسی کا نہیں رہا. کوئی حیدرآباد کا زونل انچارج رہا, کوئی کراچی کا رہا, کوئی میرپور خاص کا رہا, کوئی اس طریقے سے جو تنظیمی عہدے ذمہ داریاں اس کے اوپر سارے لوگ رہے. اب یہ سارے لوگ
اوپری سطح کی یہ قیادت بن گئی ہے، قیادت بن گئی ہے، قیادت بنی نہیں ہے، بنائی نہیں گئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ جو لیڈرشپ تھی وہ سب کو انگلی پکڑ کے انہوں نے چلایا ہے نا، ان سب کو بھی انگلی پکڑ کے چلایا. تو جو ورکر ہوتا ہے، ورکر کے لیے بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ محمد حسین بھائی ہیں، پہلے منسٹر رہے ہیں، اتنے سال MP رہے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو جب میرے لیے، خالد مقبول بھائی کے لیے، انیس قائم خانی بھائی کے لیے، مصطفیٰ کمال بھائی کے، ہم سب کے لیے اگر کہیں نہ کہیں سے سوالات اٹھ سکتے ہیں تو ہم کیسے قیادت کر سکتے ہیں؟ بہتر. اچھا حسین بھائی، آپ بطور وزیر بلدیات بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں، اور جب آپ نے وزیر بلدیات منصب سنبھالا ہوگا تو اس کو آپ نے اس سندھ حکومت کا طریقہ کار کلوزلی آبزرو کیا ہوگا. مختلف سیکٹریز آپ کے نیچے کام کر رہے ہوں گے، مختلف DGs آپ کے نیچے ہوں گے. کیا اس وقت بھی کرپشن کا یہی عالم تھا جو کہ اس وقت ہے، یا اس میں اب گزرتے وقت کے ساتھ مزید تیزی آ چکی ہے؟ طالب بھائی، جو میں قیادت کی بات کر رہا تھا، میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں. جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ورکر رہے ہیں، سارے عہدیدار رہے ہیں پارٹی کے. خالد مقبول بھائی چیئرمین ہیں نا اس MQ کے، ان کی کہیں آپ نے تشہیر دیکھی ہے؟ جیسے لیڈرشپ کی تشہیر ہوتی ہے کہ وہ ایک جملہ ہے نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو خالد مقبول بھائی کی کہیں تشہیر دیکھی ہے آپ نے پورے سندھ میں، پاکستان میں؟ اس طریقے سے برانڈنگ نہیں ہے جیسے کہ آپ کے ماضی میں ہوا کرتی. بھائی وہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہے نا کہ مجھے لیڈر بننا ہے. وہ خود کہتے ہیں بھائی میں تمہاری طرح عام کارکن ہوں، یہ میرے پاس ذمہ داری ہے جو تم لوگوں نے دی ہے مجھے، بس. بہتر. تو یہ بات ہو گئی. اچھا، اب جو آپ سوال کر رہے تھے سندھ حکومت کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، دیکھیں ابھی جو گزشتہ یہ جو ٹینور چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے 17-18 سال کا، اس سے زیادہ صوبہ سندھ کے حالات کبھی خراب نہیں رہے. لوٹ مار، کرپشن ہر سطح پر. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک چین ہوتی ہے نا، ایک چین میں ایک کڑی بھی غلط آ جائے تو چین کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آ کے بلاک ہو جاتا ہے. پہلے یہ جو بیوروکریسی تھی، جو پولیٹیشین ہیں MNA MP وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. جو بیوروکریسی تھی نا، کمشنر سے لے کے نیچے تک، اس میں یہ پوری ایک چین نہیں تھی. اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہم بھی فال کرتے تھے. ہمارے لوگ جو کرپشن سے دور تھے، غلط کام کرتے نہیں تھے، کرنے نہیں دیتے تھے، اس کی وجہ سے بڑی رکاوٹ ہے. آج کمشنر سے لے کر نیچے تک ایک ہی کمیونٹی ہے، سارے پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، بھانجے، بھتیجے، بھتیجیاں، خواتین DSP، خواتین SHO، خواتین اسسٹنٹ کمشنر. یعنی ٹوٹل انہوں نے کس طرح سندھ کو جکڑ لیا ہے. اوپر پولیٹیشین یہ خاندان، MNA MP نیچے ان کے خاندان، IG DIG SSP DSP SHO انہی خاندان کے لوگ. پھر نیچے جو انتظامی ادارے جو دوسرے ہیں ان میں بھی سب جگہ یہ 16 گریڈ سے لے کے اوپر تک پورے سندھ میں یہی سارے بیٹھ گئے. تو اب کہیں سے بھی ایک چیز چلتی ہے تو کہیں رکاوٹ نہیں آتی ہے. بالکل دھڑلے کے ساتھ ایزی طریقے سے جو غلط کام کر بھی رہا ہے نا، اس کے کام کو درست کرنے والے بیٹھے ہوئے کہ یار یہ کام تم کرو، ہم اس کو درست کر دیں گے. ہمیں پتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، ایکٹ کیا کہتا ہے، فلانا ایکٹ کیا کہتا ہے، ہم اس کو اس کے اندر کر کے کر دیں گے، یہ کرو. تو بس پورا ہر چیز آزاد. تو اس وجہ سے چاہے لینڈ کے معاملات ہوں، چاہے ٹیکسز کے معاملات ہوں، یا اداروں میں کام کرنے کے معاملات ہوں، ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کا فنڈ ہو، جتنے بھی یہ 1740 ارب کا بجٹ تھا پچھلے سال سندھ کا، آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے نا کراچی میں تو پھر ہم لوگ نظر رکھتے ہیں 50% بھی اس میں سے یوز نہیں کیا گیا، واپس چلا گیا. وہ اس وجہ سے نہیں ہوا نا. اس 50% میں زیادہ ہمارا فنڈ ہے جو کراچی حیدرآباد کا ہے. بجٹ میں دکھانے کے لیے یہ ہمارے لیے اسکیمیں رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب سال چل رہا ہے، گزر رہا ہے، فنڈ یوٹیلائز نہیں کرو، ان کا فنڈ کو لیپس کر دو. پچھلے سال کا جو پروونشل ADP تھی، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ،
کراچی کے لیے طلبائی ایک نئی اسکیم نہیں تھی, ایک نئی اسکیم. میں نے خود پیچھے, میں ایم پی نہیں تھا, میں نے پورا اس کو اسٹڈی کیا. کراچی کے لیے ایک نئی ترقیاتی اسکیم نہیں تھی. ابھی یہ بجٹ آ رہا ہے جمعے کو, اب اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا 10 سال 15 سال پرانے جو پروجیکٹ تھے وہ رینگ کے چل رہے ہیں. سیف سٹی پروگرام کا آپ اس کے اوپر کسی دن پروگرام رکھ لو, 18 سال ہو گئے. کچھ کیمرے لگے ہیں غالباً حقانی چوک پہ اور وہ تو اور جتنی سلو پروسیس چل رہا ہے, جو لگتے جا رہے ہیں وہ اپنی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کی ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہے, جو کوئی 60 کروڑ 65 کروڑ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے, اس کو جب یہ 10 سال ڈیلے کرتے ہیں وہ 2.5-3 ارب پہ چلا جاتا ہے. اچھا حسین بھائی, کراچی کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو کراچی کا وارث, کراچی کا بیٹا, یہ الفاظ ہم اکثر لوگوں کی زبان پہ سنتے ہیں. اس وقت کے جو میئر کراچی ہیں وہ بھی کراچی آئٹ ہیں اور آپ ہی کی کمیونٹی سے تعلق بھی رکھتے ہیں, تو کیا آپ ان پر بھی یہی تحفظات رکھتے ہیں کہ وہ کراچی کا مقدمہ صحیح طور سے صحیح طریقے سے نہیں لڑ پا رہے؟ دیکھو, میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جو یہ سندھ حکومت ہے, یہ دیہی علاقوں سے منتخب ہونے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کراچی کو اپنی کالونی سمجھا ہوا ہے. یہاں سے لوٹو اور اپنے گاؤں دیہاتوں میں لے جاؤ, اس کے بعد باہر ملکوں میں اپنے اربوں خربوں کی جائیدادیں بناؤ. اب یہ جو مرتضی وہاب صاحب ہے, آپ ان کو کسی دن پروگرام میں اپنے بلائیں. ہم نے انوائٹ کیا ہے, ان کو بلائیں, متعدد بات پرسنل نمبر پہ بھی ان کے ترجمان کے لیے بھی, لیکن ایڈمنسٹریٹر تھے نا, میں ایم پی اے تھا, مجھے ان کی ساری حقیقت کا علم ہے. یہ ایڑیاں رگڑ کے پیسے مانگتے تھے, نہیں دیتے تھے پیسے. یہ ایڈمنسٹریٹر تھے جو پہلے. کس سے پیسے مانگتے تھے؟ سندھ گورنمنٹ سے. بھائی سندھ گورنمنٹ کراچی کو اون نہیں کرتی ہے نا, میئر بنا دیا. یعنی کہ ان کی نیت خالص تھی کراچی کے لیے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹر تھے, کے ایم سی کا ایک بجٹ بنتا تھا, اس بجٹ کے اندر پھر ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنے پیسے ہمیں سندھ گورنمنٹ دے گی, ہم یہ اخراجات تو زیڈ ٹی کی مد میں اور وہ جو بھی پیسے ہیں فائنینشیل گرانٹس, ہاں, کہ جی اتنے ارب آئیں گے, وہ پیسے ہی نہیں ملتے تھے, خاص کر کے ڈیولپمنٹ اسکیموں کے پیسے. تو یہ تو انہی کی پارٹی کے لگا ہوا ایڈمنسٹریٹر تھے. میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کی پالیسی نہیں ہے نا کہ کراچی میں پیسہ خرچ کرنا ہے, چاہے ان کا آدمی بیٹھا ہو. اچھا, اس کے بعد اب ان کو بنا دیا میئر. چلیں, اس سے کم از کم یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ مرتضی وہاب صاحب کی نیت خالص تھی, شہر کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتے تھے. دیکھیں, یہ آئے پولیٹیکل بنیاد پر آئے نا کہ بھئی میں ایک پارٹی کو آن کرتا ہوں, پارٹی کا ڈائی ہارڈ ہوں. اس کی والدہ بھی جو تھیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی, میرا ان کے ساتھ بڑا وہ کنیکشن رہا ہے, بڑا رابطہ رہا ہے, اور وہ کراچی کے لیے درد بھی رکھتی تھیں, تو احساس بھی کرتی تھیں. انہی کا بیٹا ہے یہ. شروع میں تو یہ بہت اچھے تھے, لیکن کیا کریں کہ یہ پیپلز پارٹی کے بل بوتے پہ یہ آئے نا, ان کے نومینی تھے, انہی کے نومینی. یہ ان سے ہٹ کے چلیں گے, گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. اب ان کو اگر میئر رہنا ہے تو ان کی پالیسی پہ عمل کرنا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے کہ کراچی میں پیسے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر کے بجٹ میں ایک اسکیم نہیں تھی سندھ گورنمنٹ کے بجٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اسی طرح چلا رہے ہیں, کوئی ایک اسکیم پکڑ لی, وہاں جا کے کھڑے ہو گئے, ادھر کھڑے ہو گئے. آپ کس دن کو بلا کے پوچھیں ذرا, آپ کے ایڈمنسٹریٹرشپ کے دور میں آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو بہت بار ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آئیں گے, ابھی تک تو وہ نہیں آئیں گے. میں اس ٹائم اسمبلی کا ممبر تھا, میں نے اسمبلی میں سارا کچا چٹا کھولا. میرے تو سبجیکٹ ہی لوکل گورنمنٹ اور ڈیولپمنٹ اور فائنینس رہا ہے. اسی کا میں فائنینس سیکٹری میں رہا, فائنینس میں, پھر ڈیولپمنٹ کی کمیٹیوں میں رہا. وہ میں ساری چیزیں ایک چیز جانتا ہوں, میں نے تو سارا کیا. لیکن پیپلز پارٹی کی ول نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں, یہاں نہیں کرتا. اچھا حسین بھائی, ہمارے اس پروگرام کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں سے, مختلف شعبہ جات سے لوگ آتے ہیں. اس میں کچھ ایسے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے جب ذکر کیا تو مجھے یاد آئی کہ ایک جدوجہد آپ لوگوں کی بھی تھی, اور آپ لوگ بھی جب اسیری اور قید و بند میں ہوتے تھے, روپوشی میں ہوتے تھے, تو وہ وقت جب آپ ہائیڈنگ میں تھے اور اس وقت آپ نے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں, اس کے باوجود آپ کا ایک شہر میں, یعنی کہ آپ کی جماعت کا ایک نام ہوا کرتا تھا. آپ لوگ روپوشی میں ہائیڈنگ میں ہوتے ہوئے جب کہا کرتے تھے کہ کل ہڑتال ہے تو شہر بند ہوا کرتا تھا. اور پھر ہم نے ایسا ٹائم بھی دیکھا کہ ہڑتال مشروط طور پہ ہونے لگی, یعنی کہ جس علاقے میں خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی کارکن شہید ہوا ہے صرف وہ علاقہ بند ہونے لگا. اور پھر یہ ٹائم بھی آیا کہ آپ کی ہڑتالوں میں شٹر اٹھانے لگے لوگ, پیٹرول پمپ کھلوانے لگے. آج اس
پوزیشن میں جس میں آپ کا کارکن پچھلے دنوں ہی شہید ہوا ہے، آپ کی طرف سے کوئی ایسی کال نہیں آئی، کوئی طاقت، کوئی زور آزمائی آپ نے بالکل ہی یکساں طور پہ چھوڑ دی ہے؟ دیکھیے کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی طاقت سرنڈر کر دی ہے، لوگوں پہ آپ تکیہ کرنا بھول چکے ہیں، لوگوں کا آپ پہ اعتماد ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں طلعت بھائی، آپ کے ایک سوال میں بہت سارے سوال ہو گئے اس میں۔ ایک تو اسیری روپوشی سزائیں، دیکھیں جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے 1992 سے لے کر، وہ پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، چاہے پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یعنی کون سا ایسا ظلم ہے جو مہاجروں کے ساتھ کراچی حیدرآباد میں پواد معاوشہ تک میں، یعنی آبادیوں نے ایک ہی شہر کے اندر مائگریشن کی ہے، ایک ہی شہر کے اندر، کورنگی والے اورنگی والے لانڈی والے ملی، اس طریقے سے یعنی اتنی شدت کے ساتھ جو وہ ایم کیو ایم کو کچلنے کا سلسلہ جو چل رہا تھا، یہ کسی پارٹی نے نہیں دیکھا۔ میں خود جب جیل میں رہا ہوں، یہ لوگ آصف زرداری کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے 12 سال جیل کاٹی ہے، مجھے پتا ہے کیسے جیل کاٹی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ جب آصف زرداری صاحب جیل سے کورٹ جاتے تھے نا، ان کے لیے ایئر کنڈیشن اے پی سی آتی تھی، ایئر کنڈیشن، اور ان کے لیے کبھی چھوٹا دروازہ نہیں کھلتا تھا جس پر سے جھک کے جاتے ہیں۔ ہر قیدی کے لیے چھوٹا دروازہ کھلتا جس پر جھک کے وہ بالکل 45 کا اینگل بن کے نیچے سے نکلے، ان کے لیے سارے دروازے کھلتے تھے۔ ان کے گھر کے ملازمین کے اوپر 144 188 کے مقدمات بنا کے ان کو جیل میں لایا گیا۔ ان کے لیے پورا ایک وارڈ کو ان کے لیے وی آئی پی وارڈ بنایا گیا، جس کے اندر سارے لوازمات تھے، سوئمنگ پول تک تھا جیل کے اندر حضور۔ اور جب ان کا یہاں سے دل بھر جاتا تھا تو پھر ان کی طبیعت کو خراب قرار دے کر ضیاء الدین ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا تھا، نارتھ ناظر آباد والے میں۔ وہاں پھر ان کے لیے جو محفل ہوتی تھی وہ پھر وہاں سجتی تھی۔ یہ کہتے ہیں جیل کاٹی ہے، جیل ہم سے پوچھو کس طریقے سے ہمارے ورکروں نے پھانسی وارڈوں میں جیلیں کاٹی ہیں۔ ایک کارکن 22 سال، 18 سال، اجمل پاڑی 22 سال، نادر شاہ 19 سال، جنید، عبید، مجھے ایک نام یاد ہے، جتنے اس وقت 43 لوگ تھے پھانسی وارڈ کے اندر، اور 2000 سے زیادہ کارکن اس وقت جیل کے اندر تھے، جس کی کیپیسٹی چند سو کی ہو، اس میں خالی 1200 کارکن ہمارے۔ ان سے پوچھیں کسی پی ٹی آئی، انہوں نے دیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لمیٹڈ چند سو لوگوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے نا، یہاں تو لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ، جس کو چاہے رون دو۔ کسی سیاسی پارٹی کے جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں، ایک واقعہ بتا دیں کسی گھر میں تدفین عورتوں نے کی ہو۔ میں کورنگی سے ایم پی اے تھا، وہاں کی ہماری خواتین نے، یعنی جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، 4 خواتین نے چارپائی کے اوپر لاش رکھی اپنے بیٹے کی اور لے جا کے تدفین کیے۔ یہ آج تک یہ سب اخبار میں تصویریں ساری موجود ہیں۔ ظلم کی داستان تو ایم کیو ایم والوں نے رقم کی ہے، انہوں نے سہا ہے، مہاجروں نے سہا ہے۔ مہاجروں نے جو یہ کچھ سہا ہے، یہ برداشت کیا ہے، اس کی وجہ سے مہاجر کھٹکتے ہیں کہ یہ ایک ون نیشن کیسے بن گئی، اتنا ان میں اتحاد کیسے ہو گیا، اتنے یہ نظریاتی کیسے ہو گئے، اتنے تحریکی کیسے ہو گئے، اپنے حقوق کے لیے یہ اتنے مضبوط کیسے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ باقی سیاسی پارٹیاں وہ کہتی رہیں، ان کے کتنے پارلیمنٹیرینز میں تھے نا ابھی، ان کے پی ٹی آئی کے کتنے گئے جیل کے اندر؟ ہمارا کون سا ایسا پارلیمنٹیرین ہے جو جیل میں نہیں گیا ہو، جس کو پر 100 مقدمات نہیں بنائے ہو؟ چاہے وہ آفتاب شیخ ہوں، چاہے شیخ لیاقت حسین ہوں، چاہے ہمارے فاروق ستار بھائی ہوں، انیس قائم خانی بھائی ہوں، اور اسی طریقے سے قمر نوید، شعیب بخاری، جتنے بھی ہم سارے لوگ تھے پارلیمنٹیرین، اس وقت بنائی گئی تھی کرمنلائزیشن کی پالیسی کہ ان کو ہر سطح پر ایسی چیزیں کرو کہ ان کو لوگ سمجھنے لگ جائیں کہ یار یہ کرمنل ہے۔ لیکن ہماری عوام کو اپنے علاقے کے ہر شخص کے بارے میں پتا تھا کہ یہ فلانا شخص کیسا ہے، کوئی ان کے پروپیگنڈوں کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب آپ دیکھیں 93 کا الیکشن کا بائیکاٹ،
آپریشن چل رہا تھا, نہیں نکلے لوگ. پھر صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہم نے لڑا, ایسے لوگ, بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ ایسے لوگ گھروں سے نکلیں جیسے چیوٹیاں اپنے بل سے نکلتی ہیں, کوئی نہ الیکشن کیمپین, کوئی دفتر, کوئی کارڈ, کچھ نہیں. تو یہ جو دور ہمارا رہا ہے, یہ پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی, کسی مذہبی پارٹی نے یہ اتنی مشکلات, پریشانیاں کسی نے نہیں دیکھی جو ایم کیو ایم کے کارکنان, ایم کیو ایم کے عہدیداران اور ایم کیو ایم کے سپورٹرز نے جو جھیلی ہیں. حسین بھائی, آپ سے میں آخری سوال کرنا چاہوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا ایم کیو ایم پاکستان دوبارہ سے وہی عروج حاصل کر پائے گی جس کا آج جس پورے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا, اور کیا دوبارہ سے وہی عروج کے ساتھ حقوق کی وہی جدوجہد دوبارہ سے اس شہر اور اس شہر کے باسیوں کے لیے کرنا ممکن نظر آتا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو میں صرف اتنا کہوں گا طلحہ بھائی کہ جو ہماری عوام ہے نا, شاید سندھ میں ہمارے سپورٹر ہوں, پاکستان میں ہمارے سپورٹرز ہیں, ان کی سلیکشن ضروری ہے. انہیں یہ سوچنا ہے کہ آج اگر کراچی, حیدرآباد میں پخاز, نو ابشار, سکھر, ٹنڈ اولیا, ٹنڈ اجام, یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن کے لوگ جس بدحالی کا شکار ہیں اور جس سطح کا ان کے ساتھ 3rd ڈگری تو کہنا مناسب نہیں, کہ 4th ڈگری, 5th ڈگری کا جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے, یہ ہماری عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں, نمبر 1. اور عوام کو یہ بھی سلیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون ہمارا ہے, کون ہمارا نہیں ہے. کس سیاسی پارٹی نے کہ لوگوں نے عوام کو جوڑنے کے لیے, عوام کو متحد کرنے کے لیے ان کے حقوق کی جدوجہد کی اور تمام صحبتیں برداشت کی, وہ کون سی پارٹی ہے؟ آج جو لوگ نئے لبادے اوڑھ کر, نئے لبادے پہن کر, اپنی شکلیں تبدیل کر کے عوام کے درمیان میں اگر آ جائیں اور عوام اگر ان کی باتوں میں آ کر ان کو ووٹ دے دیں, تو پھر ایم کیو ایم کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ پھر ایم کیو ایم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم کیوں اسٹرگل کرے پھر؟ اگر عوام ہی سمجھنے کو تیار نہ ہو تو یہاں میں عوام سے کہوں گا کہ پلیز, میں ان عوام کے لیے میسج چھوڑ رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ایم کیو ایم کے لیے قربانی دی, عوام کے لیے ایم کیو ایم کے لیے جدوجہد کی, ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا, جانی طور پر بھی, مالی طور پر بھی, وقتی طور پر بھی. میں ان کے لیے یہ میسج دے رہا ہوں, خدا را اپنے حق کو پہچانیں, اپنے لوگوں کو پہچانیں, کون آپ کا ہے, کون آپ سے مخلص ہے, کون آپ کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہے اور کون آپ کے لیے جدوجہد کرے گا. ان کو اپنا بنائیے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیے, ان کا ساتھ دیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ طلبہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ عوام نکلے کیسے, عوام نکل جائے گی, اس بھنور سے ہم نکل جائیں گے. پہلے بھی تو ہم نے نئی جدوجہد شروع کر کے اس بھنور سے نکلے تھے, ہم نکل جائیں گے لیکن عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی سلیکشن. بہت خوب. پی ٹی آئی یہاں سے جیتی, جیسے بھی جیتی, میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. مور دین 50% لوگ سارے کہاں کے تھے؟ کسی اور صوبے کے لوگ تھے نا جو یہاں سے لڑ رہے تھے. کوئی لینڈ گریبر تھا, کوئی کانٹریکٹر تھا, کوئی کیا تھا. جو لوگوں نے ووٹ دیے ہوں یا نہ دیے ہوں, وہ جیسے بھی ایم این ایم پی بن گئے, اسمبلی میں جب نظر آتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے نا کہ یار یہ عمل عوام ہماری نہ کرے. بہترین. محمد حسین صاحب نے آج جس گفتگو کا برملا اظہار کیا, اس سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب عوام یکجا ہو جائے اور اپنے حقوق کے لیے نکل پڑے تو اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ہمارا معاشرہ, ہمارا یہ ملک اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے اپنی جدوجہد کو دوبارہ سے زندہ کریں, پاکستان کے لیے بات کریں. ہم بے حد شکر گزار ہیں جناب محمد حسین کا, جو کہ آج تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, اپنے قیمتی وقت سے, اپنے تجربات سے ہمارے تمام سننے والوں, دیکھنے والوں کو مستفید کیا. اور ہم امید کریں گے کہ نشست ہم بہت جلد دوبارہ بھی منعقد کریں گے. بہت بہت شکریہ طلحہ بھائی, اور عوام کے لیے بھی میرا سلام ہے.
اور باقی ساری باتیں تو میں اپنی عوام سے اپنے لوگوں سے کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اپنی عوام کے لیے مزید میں گفتگو کروں گا۔ میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہوں، ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق رہا ہے۔ دیگر ایم کیو ایم کے کارکنان کی طرح میں نے بھی جدوجہد کی ہے، روپوشی بھی کاٹی ہے، جلا وطنی بھی کاٹی ہے، جیل میں بھی رہا ہوں اور مسنگ پرسن میں بھی رہا ہوں، میرے گھر سے شہادتیں بھی ہیں، ہمارے گھر نے بھی مائگریشن کی، میں بھی اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں۔ اسی لیے میں یہ احساس رکھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اپنی سلیکشن کا معیار، اپنی سلیکشن، اپنی سوچ، اپنی فکر کو بہتر انداز میں لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد جس بھنور میں ہم پھنس چکے ہیں، جس طرح ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں ساری تفصیل بتائی، تو انشاءاللہ ایک دن ہم نکلیں گے۔ اور میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال کے جو نوجوان ہیں، میں ان کے بزرگوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان کو اپنی قربانیوں سے آگاہ کریں کہ ہم نے پاکستان بنایا تو پاکستان کے لیے کیا قربانی دی، پھر اندرون مشرقی پاکستان سے 71 میں لوگوں نے ہجرت کی، کیا قربانیاں دیں، پھر اندرون سندھ میں بھٹو کے ٹائم پر جو کچھ ظلم و ستم وہاں مہاجروں کے ساتھ کیا گیا، انہوں نے مائگریشن کی کیا قربانیاں دیں، اور ایم کیو ایم جب 1984 میں بنی، ایم کیو ایم اے پی ایم ایس او بنی 1978 میں، اس کے بعد مہاجر عوام نے، ہماری عوام نے اس ایم کیو ایم کو دوام بخشنے کے لیے جو قربانیاں دی، اس سے بھی آگاہ کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جب یہ ساری تفصیلات کا علم ہوگا تو وہ پھر سامنے آنے والوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اپنی ماضی کی جو جد و جہد قربانی ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ہم اپنے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ اس پروگرام کے متعلق اپنے فیڈ بیک سے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل Podcast@5 پہ ہمیں مطلع کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا خیال، اپنا استحکام اور اپنا انداز کچھ اس انداز سے بنا لیں کہ پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی ضرورت نہ ہو سکے، اور یہ پاکستان بلند ہوتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔